اہل سنت والجماعت ادب والی جماعت کا نام ہے. کیا ہے ذرا بولیے. ہاں اگر یہاں پہ کوئی آدمی 1000 فاتحہ پڑھا لیکن بزرگوں کو دیکھ کے اکڑ گیا تو ہم لوگ اس کو سنی ماننے کو تیار نہیں ہے. پوائنٹ نوٹ کرو, بات سمجھ میں آ رہی ہے. فاتحہ سے سنیت نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. سنی فاتحہ پڑھتا ہے. سلام سے سنیت نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. سنی سلام پڑھتا ہے. یہ سنیوں کی نشانیاں ہیں, یہ سنیوں کی پہچان ہے. لیکن سنیت کی جو جڑ ہے, سنیت کی جو بنیاد ہے, سنیت کا جو تعارف ہے وہ فاتحہ نہیں ہے. سنیت کا تعارف ادب ہے, سنیت کا تعارف احترام ہے, سنیت کا تعارف تعظیم ہے, سنیت کا تعارف محبت ہے. اسی لیے سن لو, کان کھول کے سن لو. محرم آتا ہے, ہم شربت بناتے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے, ہم نے جواب دیا نادان, فرض نہیں ہے. شربت بنا کر لوگوں کو پلانا واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, نفل نہیں ہے. امام حسین سے محبت ہے. 11ویں شریف آئی, آپ بریانی بنا کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر کھلا رہے ہو. جاہلوں نے پوچھا فرض ہے. ارے نادان, یہ بریانی ہمارے اما جان بنائے سو ہے, اس کو تو فرض بول کے قرآن میں کہاں سے لا کے دکھائیں گے؟ بات سمجھو میرے بھائی. بریانی اب بن رہی قرآن جب آئی سو ہے, یہاں کی بریانی وہاں کی قرآن میں کہاں سے لائیں گے؟ جاہلوں کا ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے. پوچھتے بریانی کھلانا غوث اعظم کی 11ویں کرنا فرض ہے. ارے جاہل, تیرا سوال ہی غلط ہے. 11ویں سے فرضیت کا, 11ویں سے سنت کا, 11ویں سے واجبیت کا خدا کی قسم کروڑوں میل دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پھر پوچھا مولانا, جب 11ویں کرنا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, تو پھر کرتے کیوں ہو؟ ہم نے جواب دیا بغداد والے غوث سے محبت ہے, اس لیے 11ویں کی جاتی ہے. اس لیے 11ویں کی جاتی ہے, محبت ہے. کیا ہے ذرا بولیں. جعفر صادق سے محبت ہے, اس لیے کنڈے کرتے. آ کے کھا کے جا رہے بھائی, اس کے پیچھے کہیں کو پڑا. بات سمجھو یارو, بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ارے تو یہ چیزوں کو فرضیت میں کہاں سے لاتا رے بھائی؟ فرض کس کو بولتے؟ جس کے کرنے کا حکم رب نے دیا ہو, جس کو شریعت میں نافذ کر دیا گیا, اس کو فرض کہتے ہیں. سنت اس کو کہتے ہیں جسے کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو یا رسول اللہ نے کیا ہو, جس کو شریعت میں نافذ کیا گیا ہو, اس کو سنت کہتے ہیں. اب یہ بریانی کھانا, یہ کنڈے کرنا, یہ چادر چڑھانا, یہ پھولا چڑھانا, اس کو قرآن حدیث میں کہاں سے لائیں گے؟ پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ جاہل قوم کیا کری, خالی سوالہ کر کے بھولے بھالے لوگوں کو اور حوالہ بنا کے چھوڑ دی. نہیں, میں کو پوچھا تو میں سمجھا سکتا ہوں. اب وہ بیچارہ پانڈبے والا کیسا سمجھائیں گا جی؟ انہیں دیکھا کہ جو ہے ایک اللہ کا ولی بیجاپور میں آیا, پورے عاشقاں اس ولی اللہ کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی جسم کو ہاتھ لگا کر چوم رہا ہے. اب انہیں دیکھ لیا, بازو ٹھہر کے پوچھنے لگا, چومنا فرض ہے؟ ارے اب یہ چما چٹی قرآن میں کہاں سے لائیں گے میرے بھائی؟ ارے فرض ہے بول کے کوئی بھی نہیں چومتے جی. سنت ہے بول کے نہیں چومتے جی. غلط فہمی میں ہے کیا؟ محبت ہے اس لیے چومتے ہیں. نہیں, اب یہ محبت والوں کے باتیں ہیں, ان لوگوں کو کیا معلوم نہیں. 4 مہینے گھر کے باہر ہے, سعادت نصیبی چ نہیں ہوتی. آپ لوگ غلط نکو سوچو, یہ سعادت مندی کے باتیں ہیں میرے بھائی. ولی اللہ سے ملے تو ولی کو چومے, عالم سے ملے تو عالم کو چومے, اور یہ چومنا خدا کی قسم یہی اسلام ہے. یہ اسلام ہے.
یہ اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا. اگر یہ چومنا یہ ادب ہے، یہ محبت ہے، یہ ولی کا احترام ہے، بارگاہ بندہ نواز کا احترام ہے، حضرت عبدالرزاق قادری کا احترام ہے، حضرت سید جعفر سقاف کی مزار کا احترام ہے، اس تصور سے غلام مزار چومتا ہے کہ میں مزار کو نہیں صاحب مزار کے خدموں کو چوم رہا ہوں. اب آپ پوچھیں مولانا، اب ایسے اگر میں بول لیتے چلے جاؤں گا تو 4 گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے خالی مسئلے سمجھانے کے لیے. بس اتنا سمجھ جائیے اہل سنت میں جتنی چیزیں ہیں اس کا تعلق کہیں محبت سے ہے، کہیں ادب سے ہے، کہیں احترام سے ہے، کہیں تعظیم سے ہے، اور اسی ادب کا نام اسلام ہے. اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں ادب اسلام کیسے بنا اور چومنا کیا چیز ہے. ذرا غور کرو، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بایاں پیر ڈال کے آپ مسجد میں جا سکتے؟ بولو نا جی. اچھا تم لوگاں تو خیر سنیاں ہیں، ادب والے سیدھا پیر ڈال کے جاتے. بازو والا اس کو بھی لازم ہے سیدھا پیر ڈال کے مسجد میں جانا. ارے 2 پیرا اللہ ہی دیے نا، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ کیوں ڈالنا، یہ ڈال کے جا بھائی. ارے نہیں مول صاحب، مسجد کا ادب ہے سیدھا پیر ڈال کے. مسجد کا ادب پوائنٹ نوٹ کیا جائے. میں پوچھا مسجد خدا ہے؟ جواب ملا نہیں خدا نہیں ہے، خدا کا گھر ہے. پوائنٹ نوٹ کرو، مسجد خدا نہیں ہے، خدا کا گھر ہے. جو خدا کا گھر ہوا اس کا ادب ہوتا ہے. تو مجھے کہنے دے تو مسجد کا ادب اس لیے کرتا ہے وہ خدا کا گھر ہے، میں ولی کا ادب اس لیے کرتا ہوں وہ خدا کا ولی ہے. سمجھا تو مسئلہ ختم. کئی کو اتنے ٹینشن نہ پال لے رہا بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے پیارے بزرگ اور دوستو، سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن شریف لوگ بغیر وضو کے نہیں چھین سکتے. چھین سکتے؟ آپ چھیتے کیا؟ خیر آپ لوگاں تو ادب والے، آپ کیسا چھیئیں گے. بازو والا، ارے بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ. ذرا سوچو، بازو والا بغیر طہارت کے قرآن کو چھیتا نہیں چھیتا، بغیر جو ہے وضو کے قرآن شریف کو چھوتا نہیں چھیتا. ارے تو بغیر وضو کے نہ قرآن کو چھوتا ہے، نہ قرآن کو پڑھتا ہے، نہ بغیر طہارت کے قرآن کے قریب جاتا ہے. ہم نے پوچھا قرآن کو بغیر وضو کیوں نہیں پڑھتا، کیوں نہیں چھوتا، جبکہ یہ وہی قرآن ہے جو عام پیپروں کی طرح ایک پیپر پر لکھا ہوا ہے. یہ پیپر ردی ایک ہی جو ہے فیکٹری میں بنی ہے. انگلش کی کتاب چھپی تو وہ پیپر ادھر ہو گیا، قرآن چھپی تو یہ پیپر ادھر ہو گیا. انک وہی ہے جس پر انگلش کی کتابیں چھپی ہے، یہ بھی انک وہی ہے جس سے قرآن چھپی ہے. لیکن اب پیپر برابر ہے، انک برابر ہے، چھاپنے والا برابر ہے، پریس برابر ہے، مگر وہ کتاب وہ ہے جسے ردی میں ڈالا جاتا ہے، قرآن وہ ہے جسے اٹھا کے رکھا جاتا ہے. ہم نے پوچھا اس کا ادب نہیں ہے، اس کا ادب کیوں ہے؟ جواب ملا یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے. تو ہم سے پوچھا اب مزارات کو جاتے ہو، قبرستان میں سب مردے ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ سب مردے لیٹے ہوئے ہیں. ادھر حضرت سید جعفر قادری سقاف لیٹے ہیں، غربت میں کئی مردے لیٹے ہوئے ہیں، کئی عام انسان لیٹے ہوئے ہیں. ہر مزار پر چادر نہیں چلائی جاتی، ہر مزار پر پھول نہیں چلایا جاتا، ہر مزار پر خصوصیت سے فاتحہ کا اہتمام نہیں ہوتا، ہر مزار والے کا عرس نہیں ہوتا. سب اہتمام ان کے ساتھ ہوتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا انسان تو وہ بھی ہے، انسان تو یہ بھی ہے. وہ انسان وہ ہے جو دنیا دار ہو گئے، یہ انسان یہ ہے جو اللہ کا ہو گیا ہے.
خدا والا ہو گیا ہے، اس لیے عرس ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ سمجھے تو مسئلہ ختم، نہیں سمجھے تو ایک بہت بڑا جھگڑا، 6 مہینے نہیں، 6 سال نہیں، 6 جنم تک لڑ سکتے۔ میرے کو پوچھا مولانا وہ کنڈے کرے تو اندر کمرے میں بٹھا کے کئی کو کھلاتے؟ پوچھا۔ میں بولا میاں بعض کام اندر کرنے کے رہتے، بعض باہر کرنے کے رہتے، وہ اندر والوں کا معاملہ ہے اس لیے اندر کرتے، یہ دعوت باہر والوں کا معاملہ ہے، باہر کر کے کھلاتے۔ ولیمہ باہر اس واسطے ہوا وہ بیٹے کا تھا، کنڈے اندر اس واسطے ہوئے وہ اللہ والوں کا تھا۔ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، لوگ مسائل کو سمجھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اب بات پھر آتا ہوں چومنے پر۔ سننے کے بعد علماء کے ہاتھ چومیں گے نا؟ ہم علماء کے ہاتھ اس لیے نہیں چومتے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یا نفل ہے، یا مباح ہے، یا کچھ اور ہے۔ ہم اس لیے چومتے ہیں کہ یہ چومنا ادب ہے، اور یہ چومنا محبت کی نشانی ہے۔ دیکھو اب میں آپ کے پاس آیا، اگر آپ مجھے بولیں گے حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں اور بہت ہی تکلیف اٹھا کر یہاں تک تشریف لائے ہیں، یہ الگ بات ہے میں اے سی میں بیٹھ کے آیا ہوں گا، مگر بولنے والا جب ایسا بولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بہت زیادہ محبت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی بول دیے جناب احمد نقشبندی صاحب آئیے بیان کریے، چلتے پھرتے نظر آئیے، بولے تو سمجھ میں آتا کیا کہ کہیں نہ کہیں ایک کالا دانہ رکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے الفاظ سے آپ کی محبت کا اظہار ہوتا، آپ کی حرکتوں سے محبت کا اظہار ہوتا۔ میں آ رہا تھا، پورے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جبکہ اس میں بعض ایسے لوگ بیٹھے جو میرے بابا کی عمر کی ہیں، جن سے میں ادب سے ملنا چاہیے، میں احترام سے ملنا چاہیے، میں ان کی عزت کرنا چاہیے، میں ان کی جو ہے تعظیم کرنا چاہیے، لیکن وہ بزرگ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کھڑے ہونا محبت کی علامت ہے۔ بولے مولانا بیجاپور حیدرآباد میں اگرچہ کہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا لیکن محبت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، محبت ہوتی ہے تو کبھی الفاظ کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے، محبت ہوتی ہے تو کبھی حرکتوں کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے۔ پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ ایک بیٹا بولا میرے کو امی سے بہت محبت ہے، خدا کی قسم میں جتنا چاہتا ہوں بیجاپور کا کوئی نوجوان اپنی ماں کو اتنا نہیں چاہتا۔ اماں سنتے 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 تھک گئے، رمضان کی عید آئی، ساڑی چنے لایا، پھر عیدگاہ میں ٹھہر کے بول رہا میں اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر اتنا خطرناک تھا انہیں بیوی کو لایا۔ اماں عید کی نماز کو آیا اور سلام کرا، اماں جان سے ملا تو اماں جان پوچھے بیٹے تو زندگی بھر پکارتا رہا میرے سے محبت کرتا محبت کرتا محبت کرتا محبت کرتا، پھر بیٹے تو میرے کو ایک ساڑی نہیں بنایا؟ کیا بات کر رہے ہیں اماں، آپ کی بہو کو بنایا نا؟ تو بولے بہو کو بنایا تو کیا ہوتا، میری محبت کا حق ادا ہو جاتا۔ بہو کو ساڑی بنایا تو یہ اس سے محبت ہے، میرے کو بنانا میرے سے محبت کی علامت ہے۔ جب تک زبان سے بولتا رہا لوگ یقین کرتے رہے، جب نبھانے کا وقت آ گیا مکھر گیا، بولیں گے بہت زیادہ جھوٹا ہے، جھوٹے دعوے کرتا ہے، حقیقی محبت ماں سے نہیں کرتا۔ حاجی کیا پتہ چلا یہاں ساڑی بنانا اپنی ماں سے محبت کرنے کی علامت ہے، یہ حرکت بتا رہی ہے بیٹا اپنے ماں سے محبت کرتا ہے، ماں بیمار ہو جائے دواخانہ لے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ ماں کو تکلیف ہو بازو بیٹھ کر اس کے قدموں کو دبانا حرکت ہے، مگر یہ حرکت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔
اسی لیے علماء اہل سنت نے ڈیسائیڈ کیا، مسجد کے امام صاحب کے پیچھے نماز تو پڑھ رہے ہو، عالموں کا بیان تو سن رہے ہو، اللہ والوں سے فیضیاب تو ہو رہے ہو، اب کیا کریں؟ محبت کا اظہار کرنا ہے، کیسا کریں؟ جواب ملا جب ان سے مصافحہ کر لو تو ان اللہ والوں کے ہاتھوں کو چوم لو، یہ چومنا محبت کی علامت ہے، یہ حرکت بتا رہی ہے کہ تم محبت کرتے ہو۔